تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك
اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر السلام بھیجنے کا حکم دیا ہے اور بڑے اہتمام سے دیا ہے۔ پہلے ہی فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ بھی سلام بھیجتے ہیں اور پھر فرمایا فرشتے بھی سلام بھیجتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سلام بھیجنے کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ساری کائنات کے خالق ہیں، مالک ہیں، رازق ہیں، وہ اکیلے ہی سلام بھیج دے تو سب کچھ مل گیا، پھر کیا رہ گیا؟ پھر ساتھ میں فرمایا تو فرشتے بھی یہ کام کرتے ہیں۔ یعنی اتنا عظیم و شان کام ہے کہ اس میں خود رب العالمین بھی تمہارے ساتھ شریک ہیں اور فرشتے بھی تمہارے ساتھ شریک ہیں اس عمل میں۔ پھر فرمایا کہ ایمان والو تم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو اور سلام بھیجو، سلام۔ اللہ تعالیٰ سلام بھیجتے ہیں۔ سلام کا مطلب اللہ تعالیٰ کی جب عزت کی جائے، اللہ تعالیٰ کی طرف اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرماتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو کسی سے مانگتے نہیں، اللہ تعالیٰ تو ساری کائنات کو سب کچھ دینے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجتے ہیں کا مطلب اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا اور آخرت کی رحمت نازل فرمائی۔ دوسرا معنی اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عظمت عطا فرماتے ہیں، تعظیم فرماتے ہیں۔ تعظیم کا مطلب ان کو دنیا اور آخرت میں بلند مقام عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ بھی صحیح ہے، رحمت نازل فرمانا بھی دنیا اور آخرت کی سب سے زیادہ رحمتیں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی، اور تعظیم اور عظمت اور رفعت اور بلندی اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں جتنی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو رفعت عطا فرمائی ہے، آپ کی شان بیان فرمائی ہے، اتنا کسی اور کو نہیں عطا فرمائی۔ ورفعنا لك ذکرک، ہم نے آپ کا تذکرہ آپ کے لیے بلند فرما دیا، آپ کی وجہ سے، یعنی آپ کی محبت سے، آپ کی محبت نے ہم نے آپ کا مرتبہ بلند فرما دیا، آپ کا ذکر بلند فرما دیا۔ نماز اللہ کے لیے عبادت خالص، لیکن نماز میں اللہ تعالیٰ نے حضور کا تذکرہ فرمایا، آذان میں بھی حضور کا تذکرہ ہے، کلمے میں بھی حضور کا تذکرہ ہے، جہاں اللہ کا تذکرہ وہاں حضور کا تذکرہ ہے۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے، آپ کی بلندی درجات ہیں۔ اور قیامت کے دن سارے انبیاء علیہ السلام کو وہ مقام نہیں حاصل ہوگا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوگا۔ شفاعت کبریٰ یعنی شفاعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی شفاعت نہیں کر سکے گا۔ انبیاء علیہ السلام کے پاس لوگ جائیں گے، ساری امتیں جائیں گی، ہر نبی کہے گا کہ میں تو نہیں کر سکتا ہوں، آج تو نفسی کا عالم ہے، مجھے تو اپنی فکر لگی۔ اللہ تعالیٰ جب آخری نبی کے پاس جائیں گے حدیث میں آتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے سامنے سجدے میں گر جاؤں اور اللہ کی ایسی تعریف کروں گا کہ وہ تعریف اللہ تعالیٰ مجھے وہی سکھائیں گے۔ آج مجھے وہ الفاظ، وہ تعریف یاد نہیں، وہ تعریف، وہ کلمات اللہ کی عظمت پر بڑھائی گے، اللہ تعالیٰ اس دن مجھے القاء فرمائیں گے۔ میں ان کلمات کے ساتھ اللہ کی تعظیم کروں، اللہ کی بڑائی بیان کروں، اللہ کی حمد و ثنا بیان کروں۔ اس سے معلوم ہوا
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا ہی علم ہوتا ہے جتنا اللہ تعالیٰ سے پاتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ نہ بتائیں تو نہیں علم ہوگا۔ جیسے فرمایا کہ قیامت کا علم میرے پاس نہیں ہے، ایسی فرمایا کہ قیامت کے دن جو میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کروں گا اس کا علم بھی آج مجھے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہی مجھے سکھائیں کہ میں کن الفاظ میں اللہ کی تعریف کروں، اور اتنا لمبا سجدہ کروں گا کہ پھر حضور اللہ رب العالمین خود ہی فرمائیں گے ارفع رأسك یا محمد، اپنا سر اٹھائی، سر توڑا، ارفع تشفع، آپ جو مانگیں گے آپ کو عطا کر دی جائے گا، اور جو سفارش کریں گے آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ یہی شفاعت پورا اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائیں گے۔ مقام محمود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت میں عطا فرمائیں گے۔ عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، قریب اللہ تعالیٰ آپ کو اٹھائیں گے مقام محمود۔ اور نماز اذان کے بعد بھی دعا فرماتے ہیں اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، کہ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مقام عطا فرما دیجیے محمود جس کا آپ نے وعدہ فرمایا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سب سے اعلیٰ مقام ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے صرف ایک بندے کو عطا فرمائیں گے، امید ہے کہ وہ میں ہی ہوں۔ عاجزی اصل فرماتے امید ہے کہ وہ میں ہوں، اور یقیناً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی وہ مقام عطا فرمائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کا ضرور بھیجنے کا مطلب اللہ کی رحمت سے نازل کروانا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ضرور بھیجنے کا مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفعت شان ہے، آپ کی عظمت ہے، آپ کی بلندی ہے۔ اور فرشتوں کا ضرور بھیجنے کا مطلب اللہ تعالیٰ سے آپ کے لیے رحمت اور استغفار کی دعا کرتا ہے۔ تو فرشتے بھی مخلوق ہیں، وہ کچھ نہیں کر سکتے جب تک اللہ تعالیٰ نہ کرے۔ تو اس لیے فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعائیں مانگتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، رحمت کی دعا مانگتے ہیں۔ تو فرشتوں کا ضرورت الگ ہے ان کی شان کے مطابق، اور اللہ تعالیٰ کی سلام اور ضرورت الگ ہے اللہ کی شان کے مطابق۔ تو فرمایا دیکھو اللہ تعالیٰ بھی یہ عمل فرماتے ہیں، سلام ضرورت کا کام اپنی شان کے مطابق، فرشتے بھی عمل فرماتے ہیں۔ اے ایمان والوں کتنی خوش قسمتی ہے تمہاری کہ تم یہ عمل کرنا شروع کر دو۔ اتنا اونچا کام ہے کہ جو کام اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ضرور بھی اس کی عظمت، اس کی فضیلت، اس کی بڑائی، اس کا تقدس مجھے اور آپ کو سمجھانے کے لیے یہ بتایا کہ دیکھو میں بھی یہ کام کرتا ہوں، تو اس سے بھی کام کرتا ہوں۔ بہت کم عمل ہے قرآن کریم میں ایسے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں بھی یہ کرتا ہوں۔ اپنی توحید کے بارے میں فرمایا شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط۔ اپنی وحدانیت کے بارے میں فرمایا کہ میں خود گواہ ہوں کہ میں اکیلا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میرے ساتھ فرشتے بھی گواہ ہیں۔ فرشتے بڑی طاقتور مخلوق ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ یہ گواہی دیتے ہیں کہ اس کائنات میں معبود اور حق صرف ایک ذات ہے، وہ اللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اور پھر فرمایا کہ وہ علم، اور علماء بھی اس بات کے گواہ ہیں، وہ بھی یہ گواہی دیتے ہیں جن کو اللہ نے علم عطا فرمایا ہے، وہ بھی اس بات کے گواہ ہیں باوجود علم کے، معرفت کے، پہچان کے۔ ایسے نہیں کہ جیسے جاہل آدمی ہے تو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے۔ فرمایا اہل علم
نے علم پڑھا ہے وہ اس بات کی گواہ ہے کہ میں اللہ اکیلا ہوں اور میرے سوا کوئی عبادت نہیں. اللہ رب العالمین نے اپنے توحید کے دلائل میں اپنے آپ کا ذکر فرمایا، فرشتوں کا ذکر فرمایا اور علماء کا ذکر فرمایا. اور علماء فرماتے ہیں، مفسرین فرماتے ہیں کہ اس میں علماء کی بڑی شان ہے. اللہ تعالیٰ نے علماء کو اپنے توحید کے گواہوں میں شامل کیا. میری وحدانیت کے گواہ علماء، فرشتوں کو اپنے گواہوں میں شامل کیا. فرشتے تو ہیں عالم کو نورانی مخلوق ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ علماء کو اللہ نے اتنی فضیلت عطا فرمائی کہ علماء کے توحید کے گواہ ہیں. دیکھو کسی کے گواہوں کو توقع نظر سے دیکھنا، حقیر سمجھنا بہت بڑی بات ہے. ہر آدمی اپنے لیے جو گواہ چنتا ہے نا، تو ایسے لوگوں کو چنتا ہے جو اس کی نظر میں سچے ہوں، حق کہنے والے ہوں، کسی قسم کا عیب نہ ہو. اللہ رب العالمین نے اپنی وحدانیت کے گواہ علماء کو قرار دیا. اس کے علماء کو کم نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے. آپ کا مال ہو، دولت ہو، شہرت ہو، کچھ بھی ہو، لیکن علماء کا مقام اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت اونچا ہے. تو اس آیت میں اللہ رب العالمین نے اور اپنے لیے اور فرشتوں کے لیے فرمایا کہ ہم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیجتے ہیں. تو اتنا عظیم شان کام. اور اس میں یہ بھی اشارہ ہے کہ ایمان والوں تمہاری رحمت بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے ضرور بھیجنے کی ضرورت نہیں. جب یہ کام اللہ ہی کرتے ہیں تو پھر اللہ کے بعد کسی کیا ضرورت. لیکن اگر تم کرو گے تو اس کا فائدہ تمہیں ہوگا، تمہیں خود فائدہ ہوگا. اول تم خود محتاج ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ضرورت بھیجنے کے تم خود محتاج ہو، تمہاری ضرورت ہے. یا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. ایمان والوں پر ضرورت بھیجو اور سلام بھیجو. حدیث میں آتا ہے جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی، یا رسول اللہ ہمیں سلام بھیجنے کا طریقہ تو آپ نے بتا دیا ہے، ہم التحیات میں آپ پر سلام بھیجتے ہیں، السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور جیسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بچتے تھے تو سلام علیکم یا رسول اللہ. سلام تو بھیجنا ہمیں آتا ہے، ہم تو سلام کرتے ہیں آپ کو، لیکن آپ پر سلام کیسی بھیجی جاتی ہے، ضرور کیسے بھیجی جاتی ہے، آپ ذرا ہمیں اس کا بتا دیجیے، اس کی تعلیم ہمیں دے دیجیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو درود ابراہیمی ہے آپ کو یہ بتائیے کہ یوں درود سلام ہمارے اوپر یوں بھیجا ہو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اس سے ایک اور بات معلوم ہو گئی، وہ یہ کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیث کی ضرورت ہوگی. قرآن کی سمجھنے کے لیے حدیث کی ضرورت ہے. صرف عربی تعلیم کافی نہیں، ورنہ صحابہ سے زیادہ عربی کو جاتا تھا. وہ تو عربی نسل تھے، وہ تو فصاحت و بلاغت کے امام تھے، لیکن انہوں نے سلام کا معنی نہیں سمجھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام کس طرح بھیجنی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رحمت کی دعا سلام کے ذریعے سے کس طرح کرنی ہے ہمیں نہیں پتا. یا رسول اللہ آپ ہمیں سکھا دیجیے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ بتائے تو یہ الفاظ میں سلام کریں. اس سے معلوم ہوا کہ قرآن کریم سے سمجھنے کے لیے حدیث ضروری ہے. جب تک حدیث نہیں ہوگی قرآن پر بھی عمل نہیں ہو سکے گا. کئی دنیا کی بات یہ ہے کہ قرآن کا قرآن ہونا کس نے بتایا؟ یہ کس نے بتایا کہ یہ قرآن ہے، یہ اللہ کا کلام ہے؟ یہ حضور نے بتایا، اور یہ حضور کا بتانا یہ حدیث ہے.
سے لے کر والناس سب قرآن کے، یہ کس نے بتایا؟ علوم نے بتایا، اور علوم کا بتانا یہ حدیث ہے۔ ایک واقعہ نہیں، بے شمار ایسے واقعات ہیں جس میں صحابہ کرام عربی زبان جاننے والے تھے لیکن ان کو قرآن کا معنی نہیں آیا، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا۔ قرآن کریم میں رمضان مبارک کے روزوں کے بارے میں وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، فرمایا کہ کھایا پیا کرو جہاں تک کہ سیاہ اور سفید دھاگا الگ الگ واضح نظر آئے۔ دو دھاگے سیاہ اور سفید رکھے ہوں تو دو دھاگوں میں واضح فرق ہو جائے۔ یہ آیت جب نازل ہوئی کہ صحابی حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ انہوں نے دو دھاگے جن کے تکیے پہ رکھ دیے اور لائٹیں وغیرہ روشنی تو دی تو وہ کھاتے رہے جب تک کہ ان کو دونوں دھاگوں میں فرق نہیں نظر آیا، یعنی پتہ لگا کہ یہ کالا ہے اور یہ سفید ہے۔ پھر کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کا ذکر فرمایا، شاہجی نے حاکم کو اس وقت تک کھاتے رہے۔ حضرت باتیں گھر کے اندر آپ دھاگے رکھے ہوں تو کافی دیر سے نظر آئیں گے، فرق نظر آئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، یا علی ان وسادتک العریض، اے علی ہمارا جو تکیہ بڑا چوڑا ہے، اتنا چوڑا تکیہ ہے جس میں آسمان کے کنارے سے آگے ارے سیاہ اور سفید روشنی سے صبح صادق کی روشنی مراد ہے اور صبح کاذب کا اندھیرا مراد ہے۔ جو آسمان کے کنارے پر صبح سویرے روشنی وہ مراد ہے۔ اسے یہ دھاگا تھوڑا مراد ہے جس کو میں ہم سلائی کرتے ہیں، دھاگا مراد۔ اور دیکھیے قرآن کریم کی آیت ہے، لفظی معنی دھاگا ہے، خیط الابیض سفید دھاگے، خیط الاسود سیاہ دھاگے۔ لیکن قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیث کی ضرورت ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو حدیث کا منکر ہے وہ قرآن کا منکر ہے۔ یہ بھی آج کے لوگ بڑے فتنے ہیں، حدیث پر اعتراض کیے جاتے ہیں، قریب آ جاتا ہمارے قرآن کا۔ 1400 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں متوجہ فرمایا تھا کہ یہ بڑے فتنے ہوں گے جو حدیث کا انکار ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت میں مسلمانوں کو تاکید فرمایا۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو شخص مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، اندازہ لگے یعنی ہمارا کیا درود بھیجنا، ہماری کیا زبانیں، ہمارا کیا اخلاص، کس اخلاص سے اور کس توجہ سے ہم درود بھیجتے ہیں تو ہم سب جانتے ہیں۔ لیکن فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں 10 رحمتیں نازل کرتا ہے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا صلو، تم درود بھیجو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ ہم کس الفاظ میں درود بھیجیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ درود دیا، اللہم صلی علی محمد۔ اب اللہم صلی علی محمد کا معنی ہے کہ اللہ تو رحمت نازل فرما، یعنی اللہ تعالیٰ تو ہمیں کہا کہ تم درود بھیجو، ہم نے اللہ سے درخواست کر دی کہ اللہ آپ رحمت نازل فرما۔ تو یہ اس طرح سے بظاہر کو لگتا ہے کہ یہ تو ادب کے خلاف ہے، اللہ ہمیں کہہ رہا ہم اللہ سے کہہ رہے، لیکن یہ تو انہوں نے سکھایا ہمیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ اس طرح ان پر ضرور بھیجا کرو۔ اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی اونچی شان بنائی ہے، اتنی بلندیوں والا نبی ہے، عظمتوں والا نبی ہے کہ ہم اس لائق نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کر سکے، رحمت کی دعا کر سکے۔ ہماری کیا زبان، ہماری کیا شان کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے لیے دعا۔ اس لیے ہم اللہ تعالیٰ کی بھی درخواست کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے، اللہ سے درخواست کرتے ہیں اللہ آپ ہی اس لائق ہیں، آپ ہی عزت والے ہیں، آپ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت آپ ہی نازل فرمائیں، اللہ سے درخواست۔
تو میرے عزیز بھائیوں اس میں ہمارا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فائدہ ہوگا؟ اس میں تو سراسر ہمارا فائدہ ہے. ہم ایک دفعہ رائے کو ضرور بھیجیں گے اللہ تعالیٰ 10 رحمتیں نازل کرتا ہے. بھائی ایک رحمت بھی نازل ہوگی ہماری دنیا اور آخرت کا بیڑا پار ہو گیا. ایک رحمت حضرت مولانا یوسف گلگانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کوئی اللہ والے وہ بات کرتے تھے کہ میرے محبوب کی عجیب شان ہے. ہم درود ان پر بھیجتے ہیں رحمتیں ہم پر نازل ہوتی ہیں. سبحان اللہ یہ میرے محبوب کی شان ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی قسم کا احسان نہیں چھوڑا, کسی قسم کا احسان نہیں کسی امتی کا. اس لیے ہم دعا مانگتے جزا اللہ عنا محمدا ما هو اهله. اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بدلہ عطا فرما, اپنی طرف سے اتنا بدلہ عطا فرما جس کا وہ اہل ہے. ہم کیا بدلہ دیں؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر کسی قسم کا احسان نہیں چھوڑا کہ جو امتی یہ کہہ دے کہ میرے حضور پر ضرور بھیجے اور میں نے احسان کر دیا. اللہ تعالیٰ فرماتے تو میرے حبیب پر ایک دفعہ ضرور بھیجو میں 10 رحمتیں آ گئی, تھوڑی بدلہ دے دوں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو شخص میری خبر کے بعد ضرور مجھ پر بھیجتا ہے میرے پاس بھیجتا ہے خود ضرور سنتا ہوں اور اس کا جواب دیتا ہوں. اور جو مجھ پر دور سے ضرور بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے فرشتے مقرر کیے. ان للہ ملائکۃ سیاحین, اللہ کے کچھ فرشتے ہیں تو پوری دنیا میں گھومتے رہتے ہیں اور وہ گھومتے ہیں اور اللہ والوں کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ضرور بھیجتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں جو بھی شامل فرماتا ہے آمین فرماتا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسی کو بھی بتا فرماتا. آپ جب چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرشتہ میرے گھر آ جائے اور میرے گھر میں رحمتیں آ جائیں تو وہ ضرور بھیج دو. رحمت جیسے رسول اللہ پر ضرور بھیج دو گے فرشتہ فوراً آ جائے گا. وہ فرشتہ پوری دنیا میں گھوم رہے ہیں. آپ رات کے اندھیرے میں ضرور بھیجیں, دن کے اجالے میں ضرور بھیجیں, تنہائی میں ضرور بھیجیں, لوگوں میں بیٹھ کے ضرور بھیجیں. فرشتے چکر لگاتے رہتے ہیں پوری دنیا میں گھومتے رہتے ہیں. اور ان کے کام کیا ہے کہ جو شخص مجھ پر ضرور بھیجتے ہیں, جو شخص مجھ پر ضرور بھیجے فوراً اس کا ضرور مجھ تک پہنچاتے ہیں. اس کا ضرور مجھ تک پہنچاتے ہیں. اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں ہر جگہ حاضر ناظر نہیں ہے, فرشتے مقرر. رسول اللہ علیہ وسلم نے اپنی شان خود بیان فرمائی کہ فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہے تو فرشتے مجھے پہنچاتے ہیں اور نام سے جا کر بتاتے ہیں کہ فلانے نے آپ پر ضرور بھیجا ہے. تو میرے عزیز بھائیو ہم اس کا اہتمام کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے ضرور بھیجتا ہے. کم از کم دن میں 100 دفعہ 100 دفعہ صبح اور 100 دفعہ شام ضرور بھیجنے کا اہتمام کریں. اور خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی نام نامی جب ہمارے سامنے آئے پھر ضرور بھیجا. ضرور حدیث میں آتا ہے فرمایا کہ ہلاک ہو جائے برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر ضرور نہ بھیجے. سب پر صلی اللہ علیہ وسلم جس کے سامنے میرا تذکرہ ہو اور وہ مجھ پر ضرور نہ بھیجے. اسی لیے بھائی ہم اہتمام کریں. البتہ علماء نے یہ آسانی فرمائی ہے کہ اگر مجلس میں ایک دفعہ یعنی مجلس میں کئی دفعہ نام لیا جائے تو ایک دفعہ تو جواب دینا واجب ہے. صلی اللہ علیہ وسلم باقی مستحب ہمیں مستحب عمل کرنا چاہیے, زیادہ سے زیادہ ضرور ہے. حدیث میں آتا ہے ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثر علی صلاۃ. قیامت کے دن میرا سب سے زیادہ قریبی پڑوسی میرا قرب اس شخص کو حاصل ہوگا جو مجھ پر کثرت سے ضرور بھیجے. ہر کوئی چاہتا ہے ڈیفینس سے مجھے مکان مل جائے, اسلام آباد میں مجھے وزیر اعظم ہاؤس کے قریب گھر مل جائے,
ارے امام الانبیاء سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی حماقت اور قرب اگر چاہتے ہو قیامت کے دن تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دی کہ ضرور کریں کثرت سے درود بھیجو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرب حاصل ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. آپ کے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ان کے تازہ بیانات کے ذریعے اپنی علمی، اصلاحی اور فکری آبیاری کرتے رہیے. جزاکم اللہ.